بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں ذاکر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زارا انسائٹ۔ آج آپ کو لیلا اور مجنوں کی اصل داستان ہے محبت کی وہ لازوال داستان جس کو سن کر آج بھی احساس دل والوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور محبت کے پاک باز اسیروں کی مزار کی سیر بھی کراؤں گا اور داستان بھی سناؤں گا۔ آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، پیج کو فالو کریں۔ مولا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ حضرت امیر خسرو نے اس المناک واقعہ کو 1299 میں کتابی شکل میں مرتب کیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن جامی نے 1480 میں لیلا مجنوں پہ 3860 صفحات کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے بھی اس قصے کو 1520 میں لکھا ہے۔ یوں تو دنیا میں بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں، لیکن جو پیار و محبت لیلا اور مجنوں کا مشہور ہوا، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ دونوں عرب کے لوگ تھے، مگر ان کی داستان محبت پوری دنیا میں ہر رنگ ہر زبان کے بندے کو معلوم ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کی پیار کی مثال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، لیلا اور مجنوں پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی، لیکن میں مختصر مگر جامع انداز میں یہ پوری کہانی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ لیلا، جس کا نام مالک تھا، اور مجنوں کا نام قیس تھا، یہ دونوں عرب میں پیدا ہوئے۔ مجنوں صحابی نہیں بلکہ صحابی تھا۔ لیلا بنت مہدی ابن سعد بھی عرب تھی، اور عربی زبان میں ان دونوں کو مجنوں لیلا بولا جاتا ہے۔ مجنوں اور لیلا بچپن میں یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، اور صبح کے وقت بکریاں چراتے تھے، اور شام کو ایک ساتھ اسکول میں پڑھنے جاتے تھے، مدرسے میں۔ ان دونوں میں محبت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ مجنوں پڑھنے کی بجائے لیلا کو تکتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ استاد نے کہا کہ اپنی تختی پہ اللہ کا نام لکھو۔ اب بچوں نے اللہ کا نام لکھنا شروع کیا، تو لیلا نے مجنوں نے محبت میں جنون میں لیلا کا نام اپنی تختی پہ لکھا۔ ہر تختی کے ہر طرف اس نے لیلا ہی لیلا لکھ دیا۔ یہ بات استاد کو ناگوار گزری، تو استاد نے مجنوں کو چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ ناظرین، بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ جب استاد مجنوں کو چھڑی مارتا تو چھڑی کا نشان لیلا کے جسم پہ پڑتا، مار مجنوں کھاتا اور تکلیف لیلا کو ہوتی۔ استاد نے جب دیکھا اور یہ بات لیلا کے والد کو بتا دی، اس کے بعد لیلا کی مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگ گئی۔ کئی مہینوں بعد ایک دن اچانک مجنوں نے لیلا کو ایک بازار میں دیکھ لی، اور مجنوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ مجنوں نے اپنے گھر والوں کو لیلا کے گھر بھیجا۔ انہوں نے لیلا کا ہاتھ مانگنا چاہا، مگر لیلا کے والد نے بدنامی کے ڈر سے صاف انکار کر دیا، اور لیلا کا بھائی جس کا نام تبریز تھا، اس نے کہا کہ مجنوں نے اگر دوبارہ میری بہن کا نام لیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ مجنوں شاعری کرنے لگا۔ مجنوں نے لیلا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے درمیان چمک رہا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرما لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ناظرین، مجنوں نہایت مالدار اور نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا نہایت ہی حسین و جمیل امیر اور اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ گورا چٹا نہایت خوبصورت اور خوش گفتار جوان تھا۔ رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لیلا کی جدائی میں بیمار پڑ گیا۔ مجنوں کے والدین ایک بار پھر لیلا کی فیملی سے ملے اور اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک لیلا کی صورت میں مانگی، مگر لیلا کے والد نے بدنامی کے ڈر سے پھر انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ لیلا کا رشتہ آ گیا۔ رشتہ بھیجنے والا قبیلہ ثقیف کا ایک جوان تھا جس کا نام ورد تھا، لیکن لیلا کے والدین نے شکر ادا کیا اور یہ رشتہ فوراً قبول کر لیا۔ جب قیس کو پتہ چلا تو وہ بیمار ہو گیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مجنوں کی ماں نے اس کو اپنے خاندان کی سینکڑوں حسین و جمیل لڑکیاں دکھائیں، مگر مجنوں کی زبان پہ ایک ہی نام تھا، لیلا لیلا بس لیلا۔ میرے عشق دے وچ معشوق نہ سی، نہیں اج تک غلط نگاہ کی تھی، تیرے نال میں ہر ملاقات انج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی، نہیں فرق کیتا تیری پوجا وچ، نہیں خطریاں دی پرواہ کی تھی، ایک رب نہیں کہہ سکدا باقی ساری رسم ادا کی تھی۔ وہ محبت، عشق اور جنون کے اس راستے پہ چل نکلا تھا جس میں واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ قیس لیلا کی جدائی اور محبت میں اس قدر دیوانہ ہوا کہ اس کو اپنے تن بدن کا کوئی ہوش نہ رہا، کھانے پینے نہانے اور نہ ہی سونے کا کوئی ہوش رہا۔ قبیلے کے لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو مکہ لے جاؤ اور کعبہ میں لے جا کر دعا کراؤ، بیت اللہ کی پناہ میں کچھ دن رکھو۔ جب بیت اللہ پہنچے یہ لوگ تو قیس نے غلاف کعبہ پکڑ کے پکارا، لیلا لیلا، اے خدا مجھے لیلا کی قربت عطا فرما۔
تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے قیس کا نام مجنون رکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان دنوں کا واقعہ ہے جس دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور امیر شام یعنی حضرت امیر معاویہ میں مسئلہ خلافت میں جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت حسن علیہ السلام نے مجنون سے پوچھا کہ اے قیس، تو بتا کہ تمہاری نظر میں خلیفۃ المسلمین کس کو ہونا چاہیے، میرے والد گرامی مولا علی علیہ السلام کو یا امیر شام کو؟ تو مجنون نے برجستہ جواب دیا تھا کہ میری لیلا کو ہونا چاہیے خلیفۃ المسلمین۔ تو حضرت حسن علیہ السلام نے کہا کہ تو مجنون ہے۔ اس کے بعد سے لوگ قیس کو مجنون پکارنے لگے۔ مجنون کے والد مجنون کو مکہ سے واپس لے آئے اور ایک بار پھر لیلا کے والد کے قدموں میں پہنچے، مگر لیلا کے والد اور بھائی نے انکار کر دیا۔ اب وہ دن آ گیا جب لیلا کی شادی دوسرے لڑکے ورث سے کر دی گئی اور لیلا نے اپنے خاندان، والدین کی عزت کی خاطر اور والدین کی اطاعت کی خاطر اپنی محبت قربان کر دی اور شادی کر کے چلی گئی۔ مجنون کو جب پتہ چلا تو ہزارہ قیامت اس کے دلے نہ تو وہاں پہ ٹوٹ پڑی۔ جے عشق کرنا گناہ لوکو، میں عشق کیتا مینوں مار دیو۔ مجنون کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور مجنون اپنی دولت، جوانی، ماں باپ، جاو عشم، عزت سب کچھ بھول گیا۔ ایک ہی نام اس کے ہونٹوں پہ رہ گیا تھا، لیلا۔ وہ اپنے وجود کو بھول گیا اور تنہائی کی گہری کھائی میں چلا گیا اور لیلا کا ہی ورد اپنی زبان پہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی مہینے کے بعد مجنون لیلا لیلا پکارتے ہوئے صحرا میں نکل گیا تھا۔ اس وقت مجنون کو لیلا لیلا کے علاوہ کوئی ہوش نہ تھا۔ ایک کتا تھا جس سے مجنون باتیں کرتا رہتا تھا، اس کو پیار کرتا تھا۔ وہ کتا یوں تو لوفر تھا مگر رات کے وقت کبھی لیلا کے پرانے آبائی گھر میں بھی جاتا رہتا تھا اور مجنون اس کو پیار کرتا اور کہا کرتا تھا کہ یہ میری لیلا کے گلی کا کتا ہے۔ جب مجنون صحرا میں نکلا تو حالت یہ ہوئی کہ بدن پہ پورے کپڑے نہ تھے، دن کو کچھ کھاتا نہ تھا، رات کو سوتا نہ تھا۔ مجنون دیوانہ وار بھاگتا اور دنیا کی ہر چیز سے پوچھتا میری لیلا کہاں ہے؟ دیکھ لیلا تیرے مجنون کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ مجنون لیلا کی دیوانگی میں صحرا اور جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ ایک دن ایک ہرن پر اس کی نظر پڑی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈتے رہے مگر وہ کسی کو نہ ملا۔ کئی دنوں بعد وہ ان کو ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ کہا جاتا ہے کہ لیلا کو جب مجنون کی موت کی خبر ملی اس ہرن کی صورت میں تو اپنے محل سے ننگے پاؤں بھاگی اور ایک چیخ ماری اور اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس نے بھی مجنون کا نام لے کر اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور اسی وجہ سے ان کی محبت کی المناک داستان آج تک دلوں میں زندہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا نے ان محبت کرنے والوں دلوں کو زندگی میں نہ ملنے دیا مگر مار کے یہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ ممکن تھا کہ شادی کے بعد خوشیوں اور رنگینیوں میں ان کی زندگی بدل جاتی مگر تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ دو خوبصورت انسانوں کی محبت کا یہ لازوال قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہے لیلا اور مجنون کا مزار نقیب شہر جو ایران کا سرحدی شہر ہے۔ اس کے ایک بہت بڑے قبرستان میں لیلا اور مجنون کا مزار شریف ہے۔ اس مزار پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مزار شریف نیلے گنبد والا جو ہے یہ قیس کا ہے اور سفید گنبد والا لیلا کا ہے۔ آج بھی پیار کرنے والے لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنے پیار کی قسمیں کھاتے ہیں اور ان پیار کرنے والوں کو ان کے سچے دلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ دیکھتے رہیں ہزارہ انسائٹ۔